میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا ہمارا سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ آج ہم سورہ نساء کے مجموعی طور پر 17ویں رکوع کی تفسیر اور 5ویں سپارے کے 14ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 113، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل و رحمت آپ پر نہ ہوتا تو ان میں کچھ لوگ یہ چاہتے کہ آپ کو دھوکہ دے دے، اور اپنی ہی آپ کو وہ لوگ بہکا رہے ہیں اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری اور آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے۔ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوئی، اس آیت کا تسلسل اگر ہم ربط بین الآیات دیکھیں تو پچھلا واقعہ جو طعمہ بن عبیرک کے متعلق ہم نے درس میں پوری تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا، اس کے ساتھ اس آیت کا ربط ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اپنا فضل، اپنی رحمت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیفیات، ان کی نیات، ان کے عزائم، ان کے خواطر یہ سب سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 8 احسانات کا ذکر فرمایا بطور مفسرین۔ جہاں پر یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص واقعے کے تناظر میں نازل کی جا رہی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر اسی آیت کے اندر 8 انعامات کا ذکر فرما دیا۔ پہلا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے جو انعام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جو اللہ نے آپ پر فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ۔ اللہ نے آپ پر فضل فرمایا، یہ اللہ کے خصوصی فضل کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ آپ کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اللہ نے آپ پر اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، وَرَحْمَتُهُ۔ یہ دوسرا فضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے اپنے محبوب پر دوسرے انعام کا ذکر فرمایا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ پہلا انعام ہے، وَرَحْمَتُهُ یہ اس کا دوسرا انعام ہے۔ اللہ کا فضل بھی ہے، آپ پر اللہ کی رحمت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو گمراہ کر دیں، اپنی جھوٹی قسموں سے آپ کے سامنے آ کر طعمہ بن عبیرک کے حق میں جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں کہ اس کے قبیلے کے لوگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تیسرا فضل ہے کہ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، وَمَا يَضُرُّونَكَ آپ کو چاہتے ہیں کہ یہ نقصان دیں، لیکن یہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے۔ آپ کی شخصیت، آپ کی عدالت، آپ کے فیصلے پر اعتراضات
کیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فیصلہ فرما دیں، اس کے بعد ہم آپ کے فیصلوں پر اعتراض کریں یا آپ کی شخصیت کو مجروح کریں، اللہ نے فرمایا وما یضرونک، یہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ آپ کی حفاظت خود فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام اور ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے آپ پر اپنی کتاب کا بھی نزول فرمایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5ویں انعام کا ذکر ہے کہ اللہ نے آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی، آپ کو صاحب کتاب بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا والحکمت، اور اللہ نے آپ پر حکمت کا نزول بھی فرمایا۔ یہاں پر حکمت سے مراد احادیث نبویہ ہیں، تو معلوم ہوا کہ کتاب وحی متلو ہے، والحکمت وحی غیر متلو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ویسے ہی حجت ہے جیسے کہ قرآن کریم حجت ہے، کیونکہ یہاں پر وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کو مشترکہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی، آپ پر حکمت کا نزول بھی فرمایا۔ کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ ہیں، یعنی جیسے قرآن حجت ہے ایسی حدیث حجت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن کو وحی متلو کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور والحکمت یہ وحی غیر متلو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم غیبیہ ما کان ما یکون، جو ہو چکا وہ بھی سکھلا دیا، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتلا دیا۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کا تمام نظام، اس کے اندر بسنے والی تمام آبادیاں، اس کے اندر ساز و سامان، اس کے اندر انسان کو جو اللہ نے سہولیات میسر کی، یہ تمام کی تمام متاع الدنیا قلیل ہے، لیکن اپنے محبوب کی عطا کا جب ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ پر فضل عظیم فرمایا، بہت بڑا فضل فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ کے قلیل کو کوئی شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے عظیم کو کون شمار کر سکتا ہے؟ ایک مقام فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ کو اللہ نے اتنا عظیم اخلاق عطا فرمایا۔ کہیں پر علم کو عظیم کہا، کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو عظیم کہا۔ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یاد رکھیے کہ عربی کے اندر دو الفاظ من اور ما یہ عموم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ما ہے یہ اپنے عموم پر دلالت کر رہا ہے۔ ایسے ہی جب یہاں پر لفظ ما استعمال ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے منصب رسالت، آپ کی عظمت کے مد نظر اس کا معنی کیا جائے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر تمام کے تمام وہ علوم کھول دیے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ کے شایع نشان تھے۔ یہ جو لفظ ہے آپ کے شایع نشان تھے، یہ لفظ میں نے ماں کے عموم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا، کیونکہ جب اللہ کے لیے ماں آئے گا تو اس کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسب حال کیا جائے گا، اور جب اس کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جائے گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو اس کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو مد نظر رکھ کے کیا جائے گا۔ اور یہی لفظ جب یہود و نصارہ کے لیے کسی عام انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر اس سے مراد ان لوگوں کے حسب حال اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ کوئی یہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُونَ تو یہودیوں سے بھی کہا، کیا یہودی عالم الغیب ہو گئے؟ تو یہاں پر اس اشکال کو میں رفع کرتا جا رہا ہوں کہ علوم غیبیہ یہ خاصہ نبوت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہر گھڑی آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گا، اور آپ نے بھی فرمایا رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، آپ پر ہر لمحے ہر ساتھ علم کھل رہا ہے، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق آپ کے علم میں ہر گھڑی ہر ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ باقی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ما کان ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب جانتے ہیں۔ اس پر میں 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن یہاں پر اپنے عقیدے کی وضاحت کرتا چلوں، جس کو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خالص الاعتقاد
انباء الحی، الدولت المقیہ، ان اور انباء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کتابوں کے اندر بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک غیر خدا کے لیے ایک ذرے کا علم ذاتی نہیں، اس قدر خود ضروریات دین سے ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ بے شک غیر خدا کا علم اللہ تعالیٰ کی معلومات کو حاوی نہیں ہو سکتا، برابر تو درکنار تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ملائکہ و مقربین، سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھتے جو کروڑ ہاتھ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑویں حصے کو بھی ہو، کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں، یعنی ان کی ایک انتہا اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے، جبکہ اللہ کے علوم وہ غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہیں، یعنی ان کی کوئی انتہا نہیں۔ اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، مشرق و مغرب، روز اول تا آخر، روز آخر جملہ کائنات کو محیط ہو جائیں، پھر بھی متناہی رہیں گے کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگر کائنات کی ابتدا سے کائنات کی انتہا تک مانا جائے، عرش سے لے کر فرش تک مانا جائے، تو یہ دو نقطے ہیں، دو حدیں ہیں، ایک ابتدا کی حد معلوم ہے، ایک انتہا کی حد معلوم ہے، ایک عروج کی حد معلوم ہے اور ایک تحت کی حد معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس سے کروڑ گنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کسی چیز کا ہم علم بالتفصیل مان بھی لیں، لیکن اس کے لیے ایک حد ہوگی اور ایک ابتدا ہوگی، ایک انتہا ہوگی، کیونکہ آپ مخلوق ہیں اور خالق کا علم لا متناہی ہوا کرتا ہے۔ اس پر اجماع ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیے سے انبیاء کرام کو کثیر و وافر غیوب کا علم ہوتا ہے، اور یہ معاملہ بھی ضروریات دین سے ہے۔ جو اس کا منکر ہو کافر ہو جائے گا، سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے، کیونکہ علم غیب خاصہ نبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید ارشاد فرماتے ہیں، اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء علیہم السلام و تمام جہان سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ کی عطا سے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غیوب کا علم ہے جن کا شمار اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ سے میں نے آپ کے سامنے ملخصاً یہ تلخیص کے ساتھ بیان کر دیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، اگر اس عقیدے کا بھی اس بات کیا جائے تو پھر بھی برابری کا شائبہ تک پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کا علم عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے، تدریجی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب چاہا جتنا چاہا اتنا علم عطا فرمایا۔ اس علم میں زیادتی بھی ہو رہی ہے، جبکہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس میں زیادتی کا شائبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کا علم ہمیشہ سے کامل رہا، ہمیشہ سے پرفیکٹ ہے، ہمیشہ سے مکمل ہے، اور اس کا علم لا متناہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم متناہی ہے، لہٰذا یہاں پر برابری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت پر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے پوری مخلوق کو جو علم عطا فرمایا اس کے لیے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں، کہ اللہ نے جو پوری مخلوق کو علم دیا وہ قلیل علم ہے، اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے آپ کو بہت علم عطا فرمایا حتیٰ کہ آپ پر فضل عظیم ہو گیا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 قسم کے علم عطا کیے گئے۔ ایک علم جو آپ نے اپنی امت تک پہنچایا، جیسے فرائض و واجبات ہیں، علم احکام ہے، یا دیگر معاملات جن کا تعلق امت سے براہ راست ہے۔ دوسرے علوم وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علوم کو صرف اور صرف خاص لوگوں پر افشا کیا، جیسا کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو منافقین کے متعلق علم دیا گیا، ہر کوئی شخص ان منافقین کے متعلق نہیں جانتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی علم کی طرف اشارہ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے علوم بتائے ہیں، ایک میں نے تم پر ظاہر کر دیا، اور دوسرا اگر میں تم پر ظاہر کروں تو تم میری گردن کی رگ کاٹ دو۔ حلقوم یعنی گردن کی رگ کو کہا جاتا ہے، تو میری گردن کی وہ حلق کو کاٹ دو یا رگ کو کاٹ دو۔ تیسرا علم وہ ہے جو خاصہ نبوت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، جیسے قیامت کا علم۔ آپ نے اپنی امت کو اس علم پر آگاہ نہیں فرمایا، کیونکہ آگاہ کرنا حکمت الہی کے تقاضوں کے منافی ہے، لہٰذا یہ 3 قسم کے علم ہوئے۔
امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو علم بتایا گیا وہ علم کا صرف ایک حصہ ہے، اور دوسرا علم بعض لوگوں تک محدود ہے، خواص تک، اور تیسرا علم خاصہ نبوت ہے۔ لہٰذا یہ تفصیل مد نظر رہے، اس سے بہت سے اشکالات خود بخود ہی رفع ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم ما کان ما یکون عطا فرمایا، اس پر میں آپ کے سامنے 3 احادیث پڑھ کر اگلی آیت کی تفسیر کی طرف نکلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پہلی حدیث، جس کو عمر ابن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2892 ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر رونق افروز ہوئے، ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا، پھر آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی، آپ نے ممبر کو پھر زینت بخشی، ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، پھر آپ نے ہمیں ما کان ما یکون کی خبریں دیں، سو ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ تھا اس کا علم زیادہ تھا، یعنی اس نے ازبر کر دیا، یاد کر لیا۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ نے صبح کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح تم صفوں میں بیٹھے ہو میں نے ایسے ہی فرشتوں کو صفوں میں دیکھا، اور مجھے صبح نماز میں آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رات کو اٹھا، میں نے وضو کر کر اتنی نماز پڑھی جتنی میرے لیے مقدر کی گئی تھی، پھر مجھے نیند آ گئی، اچانک میں نے اپنے رب تعالیٰ کو نہایت حسین صورت میں دیکھا، اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے میرے رب لبیک، فرمایا مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے رب میں از خود نہیں جانتا۔ یہ مکالمہ 3 بار ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے شایع نشان اپنا ید قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان میں رکھا، اور اس کے پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور مجھ پر ہر چیز منکشف ہو گئی۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا، سنن ترمذی روایت نمبر 3246، اور مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا۔ تیسری روایت امام حیثمی نے نقل کی، جس کو کتاب الفتن میں نعیم بن حماد نے بھی نقل کیا، الترغیب و ترہیب میں اپنی سند کے ساتھ امام اصفہانی ابو القاسم اصفہانی نے بھی روایت کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے دنیا کو میرے لیے اٹھا دیا، میں نے دنیا کی طرف اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا اس کی طرف دیکھ لیا، جس طرح میں اپنی ان دونوں ہتھیلیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آپ کے علم قصیر اور وسیع علم کی طرف واضح طور پر اشارے دیتی ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ دیں، جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، اسے ان قریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 2 لوگوں کے مشوروں کا ذکر کیا، ایک جن کی گفتگو دنیاوی معاملات پر مبنی ہے، اور ایک وہ لوگ جو بھلائی کی بات پر مشورہ کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر اگر میں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ سے نقل کروں تو وہ بالکل بجا اور مناسب ہوگی اس مقام پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا کوئی کلام اسے نفع نہیں بخشتا، ابن آدم کی زبان سے نکلنے والا کوئی کلام اسے نفع نہیں بخشتا، ماں سوائے کہ اپنی زبان سے نیکی کی بات کرے، یا برائی سے روکے، یا اللہ کا ذکر کرے۔ 3 باتیں اس کی زبان سے نکلنے والی اس کو نفع دیں گی، نیکی کی بات کرے، برائی سے روکے، یا اللہ کا ذکر کرے۔ سنن ترمذی۔ اور یہ جو عمومی طور پر ہماری مجالس کے اندر، محافل کے اندر برائی کی گفتگو
اور برائی کے مشورے، کسی کو برے راستے پر چلا دینا، یہ جو گفتگو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی تردید فرمائی۔ مثلا آج آپ کسی شخص کو کسی بری بات کا مشورہ دیتے ہیں اور وہ اس برے عمل کا مرتکب ہو جاتا ہے اور اس برے عمل پر اپنی کمر کس لیتا ہے، تو جتنی دیر تک وہ برا عمل کرتا رہے گا اس کو مشورہ دینے والا اسی برائی کا مرتکب ہوتا رہے گا، یعنی اس برائی کے اندر شامل رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر کسی نے کسی کو نیکی کا مشورہ دیا، اس کے لیے نیکی کا کام کرنے کا سبب بنا، تو نیکی کا کام کرنے والے کو جتنا اجر ملے گا اتنا ہی اس مشورہ دینے والے کو بھی یا اس عمل کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ ایسے ہی کوئی شخص اگر برائی کا عمل کرتا ہے اور کسی کے مشورہ دینے پر کرتا ہے تو جتنا اس کو گناہ ملے گا اتنا ہی اس مشورہ دینے والے کو بھی گناہ ملتا رہے گا، اگرچہ وہ اس دنیا سے رخصت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ نیکی کا مشورہ کرنے والا دنیا میں زندہ ہے تب بھی اس اجر کا مستحق ہے جس کا وہ سبب بنا، اور برائی کا مشورہ دینے والا یہ بھی اس عمل میں برابر کا شریک ہے جس میں یہ برائی کا سبب بنا، اور اگرچہ یہ دنیا میں زندہ ہے تب بھی اس پر اس کا وبال رہے گا، اور دنیا سے چلا گیا تب بھی اس کا وبال رہے گا۔ ہاں اگر ایک شخص نے دنیا میں ایک برا مشورہ کسی کو دیا اور بعد میں اس عمل سے توبہ کی تو اعلانیہ طور پر توبہ کرے کہ میں نے یہ لوگوں کو جو مشورہ دیا تھا یہ غلط تھا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی توبہ کی، عرض کرتا ہوں کہ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، یہ عمل غیر شرعی تھا۔ اگر وہ لوگ اس کے کہنے پر توبہ نہیں کرتے، اب وہ خود گناہ گار ہوں گے، ان کا وبال اس شخص پر نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ جب کوئی برائی کسی شخص کو اس نے کسی برائی کی طرف رہنمائی کی تو اب اس رہنمائی جس کی رہنمائی کی گئی اس شخص کی بھی نیکی کے کام میں رہنمائی کرے کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے یا یہ کام برا ہے، آپ بھی چھوڑ دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ لہٰذا یہ معاملہ برے گناہ کی توبہ بھی ظاہری طور پر اگر ظاہر گناہ ہے تو ظاہری ہے، اور اگر خفیہ طور پر کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کی توبہ بھی خفیہ ہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، یعنی اچھے مشوروں پر اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دی یہ صورت میں جب کہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ نہ ہو کہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، کسی کو مشورہ دے رہا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں میں میری عزت بنے گی، یہ لوگوں کو اچھے مشورے دیتا ہے۔ اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا یہ کس لیے ہونا چاہیے، یہ مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، تب اس پر اجر مرتب ہوگا۔ یوں نہیں کہ آپ نے کسی کو نیک مشورہ دیا یا کوئی نیک کام کیا لیکن دکھاوے کے لیے کیا، تو ایسا دکھاوا ریاکاری انسان کے عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر لوگوں میں عزت و شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا، نیک نامی کے لیے کیا کہ لوگ بڑا مبلغ کہیں، بڑا متحرک کہیں، تو یہ عمل سراسر خسارہ ہے، اس پر کوئی اجر مرتب نہیں ہوگا۔ ہم پچھلے دروس میں کئی بار یہ حدیث بیان کر چکے کہ بہت سے علماء، بہت سے قاری قرآن، بہت سے اللہ کی راہ میں رقم لگانے والے لوگوں کو جہنم میں صرف اسی لیے پھینکا جائے گا کہ انہوں نے وہ جو نیک عمل کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، لوگوں کو بتلانے کے لیے کیا، لوگوں پر اپنے اظہار کے لیے کیا، اظہار عظمت کے لیے کیا کہ لوگ میری عزت کریں، یہ بڑا نیک شخص ہے اور بڑا ہی لوگوں کے اندر اس کی نیک نامی چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت اس رکوع کی سورہ نساء کی آیت نمبر 117 ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو اس کے بعد کس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا چلے، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ کتنی ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت میں دو باتوں کا ذکر ہے اور ان پر سزا ایک ہی مرتب ہو رہی ہے، یعنی جہنم میں دخول، جہنم کے اندر پھیر دیا جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول کی مخالفت بھی جہنم کا سبب ہے، اور امت مسلمہ کے اجماع کے خلاف کوئی نیا عقیدہ گھڑنا، امت مسلمہ کے خلاف، امت مسلمہ کے اجماع کے خلاف
کوئی نیا نظریہ لوگوں میں رائج کرنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی حجیت یہاں سے معلوم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، جیسے قرآن کا حلال حلال ہے اور تم پر قرآن کا حرام حرام ہے، ایسے ہی مجھ محمد کا حلال کیا ہوا تمہارے لیے اسی طرح حلال ہے جیسے قرآن کا حلال، اور ایسے ہی مجھ محمد کا حرام کیا ہوا ایسے حرام ہے جیسے قرآن کا حرام، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حجیت حدیث پر تو یہ آیت بڑی واضح دلیل ہے، بڑی واضح بڑی روشن دلیل ہے، لیکن اس کے ساتھ اجماع امت پر بھی یہ آیت بڑی روشن دلیل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے قرآن کو 300 مرتبہ پڑھا ہے، اور میں نے قرآن کو 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب بھی غور و فکر کیا اسی آیت کو، یعنی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ جو مومنین کے راستے سے پھر گیا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل فرمائے گا، اس آیت کو اجماع کی سب سے بڑی دلیل پایا ہے۔ یہ آیت اجماع کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سواد اعظم کی پیروی لازم ہے، یعنی امت کا بڑا حصہ، امت کے اہل علم جس بات پر متفق ہیں تم اسی راستے پر چلو۔ اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی مدد، اللہ کا فضل جماعت کے اوپر ہے جو مشترکہ پر ہو۔ جو ان میں سے علیحدہ ہو گیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی فرد، اس کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی فرد اس جماعت سے علیحدہ ہوا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھیڑ اپنے ریوڑ سے جدا ہو جائے اور اسے بھیڑیا اچک کر لے جائے۔ ایسے ہی وہ شخص جو عقائد و نظریات میں اہل سنت کے خلاف جائے، اہل اسلام کے خلاف جائے، اس کی مثال بھی اس بھیڑ جیسی ہوتی ہے جس کو بھیڑیا اچک کے لے جائے۔ اس شخص کو شیطان اچک کے لے جائے گا، اس شخص پر شیطان غلبہ حاصل کر لے گا، پھر اس کے عقائد و نظریات اس کو گمراہی کے راستے پر چلائیں گے۔ مجدد علی افسانی نے مکتوبات میں لکھا کہ ایک بال برابر بھی اہل سنت کے راستے سے انحراف کرنا یہ جہنم میں دخول کا سبب ہے۔ آپ کو چاہیے سواد اعظم کی پیروی کیجئے، اہل سنت کے اکابرین جس راستے پر چلے، اہل سنت کے فقہا جس راستے پر چلے، آپ بھی اسی راستے پر چلیے۔ مثال کے طور پر آج اہل سنت کا عقیدہ و نظریہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ و اہل بیت میں افضل سمجھنے کا ہے۔ اگر آج کوئی شخص اپنی ذاتی تحقیقات کی روشنی میں اس عقیدے اور نظریے کے خلاف کوئی نیا عقیدہ گھڑتا ہے تو اسے گمراہ قرار دیا جائے گا۔ ایسا شخص جہنم میں جانے کے لیے اپنا راستہ خود ہموار کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اہل سنت کے اجماع کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ لہٰذا یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد حجیت حدیث پر بھی دلیل ہے، اجماع امت پر بھی دلیل ہے کہ امت کا اجماع جس مسئلہ پر ہو جائے تو اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علیکم بالجماعت کا مطلب بھی یہی ہے کہ جماعت کی پیروی کرو جس میں اہل علم اکٹھے ہو کر کسی بات پر متفقہ رائے دے دیں، اسی پر چلنا تمہارے لیے عافیت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اسی طرح حجت سمجھیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو حجت قرار دیا، اور امت کا راستہ قطعاً نہ چھوڑیں، ان نظریات اور ان عقائد کی تجویز نہ کریں جن کو اہل سنت و جماعت کی قطب عقائد سے انحراف قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی روش پر ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا